ریاست کرناٹک کے امیر شریعت سوم مولانا صغیر احمد خان رشادی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کیسی تھی؟ آپ نے اپنے تمام بچوں کو حافظ قرآن، عالم دین بناتے ہوئے کس طرح اپنے گھر کو قرآن بنایا؟ مولانا صغیر احمد کی زندگی کے چند اہم پہلوؤں پر ان کے فرزند حافظ و قاری راشد احمد اور داماد مولانا افتخار احمد محسن نے تعزیتی اجلاس کے موقع پر بیان کیا۔ آل انڈیا ملی کونسل کرناٹک کے تحت بنگلور کے بیریز ایمیٹی ہال میں 30 جنوری بروز جمعہ یہ اجلاس ہوا۔ جنوبی ہند نیوز رپورٹ۔ معزز علماء کرام، تشریف فرما، سامعین اعظام، برادران ملت، نوجوانان عزیز، یہ ہمارے لیے بہت ہی غمناک والی بات ہے کہ ہمارے درمیان میرے والد ماجد حضرت امیر شریعت سوم رحمۃ اللہ علیہ ہمارے درمیان میں نہیں رہے، اور ہم سب کو یہاں اس مقصد سے جمع ہونے کے لیے بلایا گیا کہ ہمارے اکابرین، ہمارے اسلاف اور ہمارے اساتذہ کرام، خاص کر حضرت امیر شریعت سوم رحمۃ اللہ علیہ کا زندگی کا طرز عمل کیا تھا وہ آپ کے سامنے سنا۔ اس میں کچھ غلو نہیں ہے کہ ہم نے جو دیکھا ہے، جو ہم نے وہ پایا ہے، وہ آپ کے سامنے عرض کروں تاکہ مجھے بھی زندگی میں عمل کرنے کی طاقت و توفیق ہو، آپ کو بھی سننے اور عمل کرنے کی طاقت و توفیق ہو۔ میرے والد محترم بڑی ہی عاجزی، تواضع کے ساتھ زندگی بسر فرمائے۔ آپ نے اپنے گھر کو اچھے طریقے سے نبھایا اور بہت ہی خوبی کے انداز سے گھر کے اندر کس طرح رہنا ہے وہ ہم کو سکھلایا۔ باہر والے جو تعریف کرے وہ کمال کی بات نہیں ہے، کمال تو وہ ہے کہ گھر والے آپ کی تعریف فرمائیں۔ خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں وہ بہتر ہے جو اپنے اہل عیال میں اچھا ہو، وہ آپ کی تعریف کرے۔ یہ نہیں کہ باہر والا آپ کی تعریف کرے کہ آپ فلاں ہیں، آپ فلاں ہیں، آپ محدث ہیں، آپ کبیر ہیں، فلاں ہیں، فلاں ہیں۔ گھر والی اور آپ کی اولاد آپ کی تعریف کرے، یہ کمال کی بات ہے۔ کبھی آپ نے شہرت کو نہیں چاہا، کبھی آپ نے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، کبھی آپ نے کسی کے سامنے بچوں کی ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے کسی سے بات نہیں فرمائی۔ مرنے تک والد محترم کی تنخواہوں سے ہی ان کی دواؤں کا انتظام کیا جاتا تھا۔ اپنی زندگی میں اولاد کی کمائی کے محتاج نہیں تھے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ اپنے خاندان اور اپنے معاشرت کو اور اپنے قبیلے کو اچھا نام دو۔ یہ نہیں کہ دم دولت، پیسہ، بلڈنگیں، جائیداد کہ ہم اپنے اولاد کو دیں۔ قیامت کے دن اللہ رب العالمین پوچھیں گے کہ تم نے اولاد کو کیا پڑھایا، کیا لکھایا؟
کہ میرے والد محترم نے جو ہم کو جو علم سے نوازا بہت بڑی دولت ہے. آپ نے اپنی زندگی میں بچوں کے ساتھ بہت ہی نگرانی فرمائی. اگر ہم مغرب کے وقت باہر چلے جاتے تو پوچھتے کہاں گئے، کیوں گئے، کس سے ملنے کے لیے گئے، کہیں آپ بیڑی سگریٹ کی عادت تو نہیں ڈالی جا رہی ہے، کہیں گندے کاموں میں ملوث تو نہیں ہو رہے ہو. آپ کی نگرانی بچوں، جب ہم بچے تھے اس وقت ایسی نگرانی فرمائی کہ بڑے ہونے تک ہم کو وہی نگرانی کافی تھی. اور اپنے گھر کو قرآن بنایا، ہر بچے کو حافظ قرآن بنایا، ہر بچے کو اللہ رب العالمین نے قاری بنایا. ہر بچہ ایک ایک انداز سے پڑھتے ہیں، کوئی سدیس کے انداز میں، کوئی ماہر معیقری کے انداز میں، کوئی اپنے انداز میں، کوئی والد محترم کے انداز میں پڑھتے ہیں. آپ نے گھر کو قرآن بنایا اور اولاد کو قرآن بنایا، اور اپنے خاندان میں آپ کی عزت بہت تھی، ادب و احترام کیا جاتا تھا. کبھی آپ بچوں کے ساتھ ارے جارے کے لفظ سے نہیں پکارا کرتے تھے. مدرسے کے طلباء کو بھی ارے جارے کے لفظ سے کبھی نہیں پکارتے، ادھر آؤ میاں، ادھر جاؤ میاں. یہ بھی ہمارے لیے بہت ہی یہ چیزیں سیکھنے کے لیے ہے کہ ہم اپنے بچوں کو صحیح طریقے سے پکارا کریں. آپ بچوں کے ساتھ بہت وقت دیا کرتے تھے، کبھی یہ محسوس ہونے نہیں دیا کہ میں امیر شریعت ہوں، میں محتمل ہوں، فلاں ہوں فلاں ہوں. اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھا. من تواضع للہ رفعہ اللہ، جس کسی نے اللہ کے لیے رضا کی، اللہ کی رضا کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو بلندی پر لے کر جاتا ہے. تو میرے والد محترم کے اندر عاجزی سی، تواضع تھی، اور آپ نے اپنی زبان کی حفاظت فرمائی کہ میری زبان سے کہ سامنے والے کو تکلیف نہ، کہ میں جو بول رہا ہوں، جو میں بتا رہا ہوں، سامنے والے کو تکلیف نہ، کہ آپ نے اپنی زبان کی حفاظت فرمائی. بچوں کے ساتھ کبھی گالی گلوچ نہیں فرمائی، بڑوں کے ساتھ کبھی گالی گلوچ نہیں فرمائی. میرے اپنی جان کے ساتھ بھی بڑی ادب و احترام کے ساتھ پیش آتی، ہر ایک کے ساتھ پیش آتی، محبت سے پیش آتی. مدینہ المنورہ جو ہے محبت سے فتح، کبھی اس میں تلواریں نہیں اٹھی. میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اب آپ نے نبھایا. کتابوں کو پڑھ پڑھا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے اندر لانے کی کوششیں اور اس میں کامیاب ہونے کے لیے اسی کو کامزن سمجھا، اسی کو کامیابی سمجھا کہ آپ اپنے اندر فخر نہیں، تکبر نہیں، گھمنڈ نہیں. میری جب میں باہر قطر گیا اس وقت میری تنخواہ جو ہے 14,000 ہوتی تھی، 2003 کے بعد کر رہا ہوں. میرے والد محترم کی تنخواہ 12,000 تھی، میری 14,000 اور میرے والد محترم کی 12,000 تنخواہ. جب میں گھر کو بھیجا پہلی تنخواہ، بہت ہی عجیب خوشیاں تھی گھر کے اندر. اس کے بعد دھیرے دھیرے تنخواہ بڑھنے لگی. کبھی والد محترم نے یہ نہیں کہا کہ بیٹا مجھے یہ دینا، بیٹا مجھے یہ ضرورت ہے، کبھی نہیں کہا. آخر تک بھی گھر میں جو دعوتیں ہوا کرتی تھی میرے والد محترم کی تنخواہوں سے ہوا کرتی تھی
کہ کسی بچے سے یہ نہیں کرتے کہ بیٹا تو دعوت کر دے، تو کھلا دے، تم کھلاؤ، تم یہ کھلاؤ، کبھی نہیں کہا. آپ کی تنخواہوں سے ہی پورا کام کیا کرتے تھے. اور مدرسے کے اندر بھی طلباء کے ساتھ بڑی عاجزی کے ساتھ پیش آتے، اساتذہ کرام کے ساتھ پیش آتے، کبھی کسی کو تکلیف نہیں دیا. اور میرے والد محترم ہمارے گھر کو قرآن بنا کر کے چلے گئے، اور اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آل اولاد کو جو ہے قرآن کی عظمت دیں، قرآن کی اہمیت دیں. یہ ہمارے لیے ضروری ہے. یہی باتیں سننے اور سنانے کے لیے ہم کو یہاں جمع کیا ہے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی طاقت توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. میں گزارش کر جب کسی رنجیدہ خاطر مغموم دل والے اور دکھ میں مبتلا فرد کی تعزیت کرتا ہے تو یہ تعزیت کرنا یعنی تسلی دینا اور اس کے درد میں اپنے آپ کو شامل کرنا، ہمدرد بننا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی اجر و ثواب کی بات فرمائی ہے. چنانچہ ابن ماجہ کی ایک روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من عزا مصابا کسیا بردن فی الجنہ. جو کوئی شخص کسی بھی رنجیدہ اور مغموم فرد کی تعزیت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت میں خاص قسم کا لباس پہناتے ہیں. یعنی اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جنت عطا فرماتے ہیں. یعنی لباس جنت کا پہنانا ہو تو پھر جنت بھی پہنچایا جائے گا. تو اس لیے آپ سب حضرات بشمول ہم سب اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں، اس تعزیت کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی ہم کو ضرور جنت عطا فرمائیں گے. اس کی اشارت میں جب زیر تعلیم تھے تو اس وقت حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لایا کرتے تھے، اور فقہ اکیڈمی کا تیسرا سیمینار ہوا 1990 میں. اس وقت ہماری جماعت کو خدمت کے لیے مقرر کیا گیا تھا. اس میں ہم لوگ طالب علمی کے زمانے میں خدمت کیا کرتے تھے. تو اس وقت ہم نے دیکھا کہ ڈاکٹر منظور عالم صاحب اور حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلام صاحب، ان دونوں کو ہمیشہ ہم نے ساتھ ساتھ دیکھا، اور دونوں گفت و شنید کر رہے ہیں، مشورہ کر رہے ہیں، فکر کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد 1992 میں یعنی 92 میں جب آل انڈیا ملی کونسل کا قیام عمل میں آیا تو اس وقت بھی اور اس سے پہلے بھی جب ملت کے سلسلے میں فکریں ہوتی تھیں، مشورے ہوتے تھے، تو اس موقع پر ڈاکٹر منظور عالم صاحب
حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ آتے تھے اور کئی دن تک کئی موقعوں پر الگ الگ موقعوں پر مدرسے میں قیام کرتے تھے، مشورے ہوا کرتے تھے، اور ہم کو اس وقت اندازہ ہوتا تھا کہ یہ کوئی بڑی قابل شخصیت ہے، جبھی تو حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اتنا قریب رکھے ہیں ان کو اور ان سے اتنے مشورے لیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، بعد میں پتہ چلا کہ واقعی وہ ایک قابل شخصیت ہے اور ان سے مفید مشورے اور مفید رائے ملت کے سلسلے میں، قوم کے سلسلے میں حاصل ہوتے ہیں اور ان کی رہنمائی لی جاتی ہے۔ اس کے بعد برابر آل انڈیا ملی کونسل کے قیام کے بعد جب بھی یہاں پر کوئی چھوٹا بڑا جو بھی اجلاس ہوتا، مشورہ ہوتا، اور جب مرکز کی طرف سے جب احباب آتے تو اس میں ضرور حضرت ڈاکٹر منظور عالم صاحب یہ بھی تشریف لایا کرتے تھے۔ تو بہرحال انہوں نے ملت کی بڑی خدمات کی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کی خدمات کا ان کو بدلہ عطا فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ آپ حضرات نے اس سے پہلے بھی کسی موقع پر آپ نے سنا ہوگا، لیکن کوئی حرج نہیں اگر اس موقع پر بھی مختصر سے طور پر میں حضرت کی زندگی پر چھوٹی اور ہلکی پھلکی روشنی ڈالوں۔ ویسے تو حضرت کی زندگی دارالعلوم سبیل الرشاد میں پوری زندگی آپ کی گزری ہے۔ 10 سال کی عمر میں آپ یہاں پر پڑھنے کے لیے آئے 1960 میں، پھر اس کے بعد تا حیات وفات تک آپ دارالعلوم سبیل الرشاد ہی کے ہو کر رہے۔ اب تقریباً 65 سالہ زندگی کو تھوڑے سے وقت میں بیان کرنا آسان کام نہیں ہے، لیکن کچھ خاص وصف ہیں آپ کے، اوصاف ہیں، ان کو اگر ہم سنیں گے اور اس کو اگر ہم ہمارے لیے راہ عمل بنائیں گے تو ہمارے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابیاں مقدر فرمائیں گے۔ سب سے پہلا وصف حضرت رحمہ اللہ کا یہ تھا کہ آپ کے اندر استقامت، کہ آپ آئے اور پڑھ کر فارغ ہوئے اور بڑے حضرت رحمہ اللہ کے مشورے سے آپ استاد بنا دیے گئے۔ آپ جب استاد بنا دیے گئے تو آپ نے پھر پیچھے مڑ کر آپ نے نہیں دیکھا، جبکہ آپ کے ہم عصر اور آپ کے بعد والے، آپ کے شاگردان سب بہت سے فارغ ہوئے اور فارغ ہو کر شہر میں، بیرون شہر انہوں نے اپنا ایک مقام بنایا اور خدمتیں کی ہیں، لیکن ان خدمتوں کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ہم عصر ساتھیوں کو بڑے بڑے اونچے مناصب بھی دیے اور دنیاوی اعتبار سے کچھ سہولتیں، عیش و آرام اور راحت کی زندگیاں دی۔ ویسے تو آپ حضرات جانتے ہیں کہ جب بڑی بڑی مساجد میں جب امامت کا موقع ملتا ہے تو کچھ ان کے لیے آسائشیں اور راحت کی چیزیں بھی فراہم ہو جاتی ہیں اور کچھ ان کی زندگیوں میں تبدیلی بھی آتی ہے۔ حضرت رحمہ اللہ یہاں پر قلیل تنخواہ پر مقرر کیا گیا، جبکہ آپ ہر اعتبار سے باصلاحیت، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ صرف 9 مہینے میں قرآن پاک کے حافظ ہوئے اور آپ عالم بعمل ہونے کے ساتھ ساتھ آپ سبا کے قاری بھی تھے اور عشرہ کے بھی قاری تھے۔ بہترین قرات آپ پڑھتے تھے، یعنی صلاحیت کے اعتبار سے آپ کے اندر کوئی کمی نہیں تھی۔ اس زمانے میں ہم نے سنا کہ بڑی بڑی مساجد سے بڑی بڑی تنخواہوں کے آفر آئے کہ آپ ہمارے یہاں آئیں، ہم آپ کو اونچے مقام پر رکھیں گے، بڑی تنخواہ دیں گے، لیکن حضرت رحمہ اللہ نے جو بڑے حضرت کے مشورے سے تدریس کو قبول کیا تو بس پیچھے مڑ کر آپ نے نہیں دیکھا، جبکہ ابتدائی دور ایسا تھا دارالعلوم سبیل الرشاد کا، مجاہدے والا دور، قربانیوں والا دور،
دو تین مہینے تک اساتذہ کو تنخواہ دینے کے لیے مدرسے میں رقم نہیں ہوتی تھی، جس کے نتیجے میں بعض اساتذہ جو تھے وہ برداشت نہیں کر سکے، استعفیٰ دے کر چلے گئے دوسرے مدارس میں۔ لیکن حضرت رحمہ اللہ باوجود سب خوبیوں صلاحیتوں کے مدرسے ہی میں جم کر رہے گئے، اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے حضرت مولانا قاضی صاحب شیخ محمود صاحب رشادی دامت برکاتہم تشریف فرما ہے، آپ ان سے بھی تصدیق فرما سکتے ہیں کہ حضرت کی بالکل معمولی سادی سیدھی زندگی آپ نے گزاری۔ ایک سائیکل بھی شروع میں نہیں تھی، ان کے والد صاحب نے سائیکل ٹرین میں رکھ کر بھیجی، اور اسی سائیکل سے آپ ناگوارہ سے مدرسہ تشریف لاتے تھے، اور گھر کوئی بڑا گھر نہیں تھا، ایک ہی کمرہ تھا، اور وہی کمرہ بھی وہی حال، وہی ڈیری، سب کچھ وہی، اور ایک جانب میں حمام تھا اور ایک جانب میں پکوان۔ میں نے وہ گھر دیکھا۔ حضرت نے اس طرح سادی سیدھی زندگی گزاری، لیکن پوری کفایت شانی کے ساتھ۔ پانی نہیں آتا تھا تو حضرت خود تشریف لے جاتے تھے، اور کنویں سے ڈول کے ذریعے سے پانی اور حضرت کھینچ کر گھر لا کر پہنچاتے تھے۔ مدرسے کے جتنے شعبے ہیں عزیزان گرامی، سب شعبوں میں آپ نے خدمت کی ہے۔ آپ صرف مدرس نہیں تھے کہ درس دیا اور چلے گئے، بلکہ آپ کتب خانے کی ذمہ داری بھی آپ کی۔ کتب خانے کے نام درج کرنا، کتابوں کے نام، مصنف کے نام، کتابوں کی ترتیب دینا، اور اسی طرح مطبخ کا حساب کتاب رکھنا، اور طلباء کے اسباق کی تقسیم کرنا، اور اسی طرح جب امتحان کا موقع آتا تو امتحان کا نقشہ بنانا، اور طلباء کے بیٹھنے کے لیے ان کی نشست گاہیں مرتب کرنا۔ یہ سب کام، اب تو خیر کمپیوٹر کا زمانہ ہے، لیکن ہم نے وہ زمانہ دیکھا ہے کہ حضرت سب کام اپنے ہاتھ سے، اپنے قلم سے فرمایا کرتے تھے، اور صبح سے شام تک مدرسے میں، پھر شام سے رات 9-10 بجے تک حضرت مدرسے کی خدمت میں برابر مصروف رہتے تھے اور کام میں لگے رہتے۔ عزیزان گرامی، اس طرح پوری خاموشی کے ساتھ میں 1-2 شعبے سے گنگنایا ہوں آپ کے سامنے، ورنہ ہر شعبہ جمعیت الارشاد کا، جس میں طلباء کی تقریری اور تحریری صلاحیتوں کو اجاگر کیا جاتا ہے، وہ شعبہ ہو، یا جماعتوں، تبلیغی جماعت میں روانگی کی ترتیب ہو، یا چرم قربانی کی وصولی ہو، یا رمضان میں چندے کی وصولی ہو، یعنی ہر کام، کوئی شعبہ نہیں تھا کہ جس میں آپ نے، آپ کی خدمات کے لخوش نہ رہے۔ ہر خدمت آپ نے کی، اور اس طرح آپ نے خاموش خدمت، بغیر کسی عہدے کے، بغیر کسی منصب کے، آپ نے 40 پر 7 سال خدمت کی۔ 40 پر 7 سال۔ پھر اس کے بعد جب حضرت مفتی صاحب علیہ الرحمہ امیر شریعت ثانی کا جب وصال ہوا، پھر اس کے بعد آپ کو امیر شریعت باسرار تمام بنایا گیا۔ اس کو بھی آپ یاد رکھیں کہ وہ تیار نہیں ہو رہے تھے، لیکن پورے شہر کی تمام تنظیموں کے بڑے بڑے ذمہ داروں کی رائے تھی کہ حضرت ہی اس کے اہل ہیں، حضرت ہی اس کے مستحق ہیں۔ پھر کئی اصرار کے بعد حضرت کو اس منصب پر گویا حق بحقدار رسید کے طرح اب آپ کو اس منصب پر بٹھایا گیا۔ پھر اس کے بعد 2 سال کے بعد حضرت مولانا معاذ احمد صاحب کا اچانک وصال ہوا۔ پھر اہتمام بھی آپ کے حصے میں آیا۔ اب اہتمام کے بعد آپ کے اتنے سالہ جو تجربہ ہے، اس تجربے کو آپ نے اچھی طرح نبھایا۔ اہتمام اتنے بہترین انداز سے آپ نے، میں بس ایک رشتہ داری کے طور پر نہیں عرض کر رہا ہوں، میں حضرت کا شاگرد بھی ہوں۔ میں حضرت کے ساتھ تقریباً 27-28 سال آپ کے ساتھ میں مدرس کے طور پر رہا ہوں، اور آپ محتمم بننے کے بعد میں آپ کے ماتحت مدرس بن کر بھی رہا ہوں۔ تقریباً 33 سال سے میں مدرسے میں مدرس ہوں الحمدللہ۔ میں نے پوری زندگی آپ کی دیکھی ہے قریب سے، کبھی آپ کے اندر تکبر نہیں، غرور نہیں،
فخر نہیں، کبھی چاپلوسی نہیں، مالداروں کے سامنے جھک جانا، اور اسی طرح حق بات کہنے سے پیچھے رہ جانا اور مرعوب ہو جانا، مالدار سے مرعوب ہونا یا طاقتور سے مرعوب ہونا، عزیزان گرامی ہم نے کبھی نہیں دیکھا. اس لیے کہ آپ کو کسی سے کوئی مقصد نہیں تھا، دنیا کی چاہت ہی آپ کو نہیں تھی، اس لیے جو حق بات ہوتی تھی وہ ڈٹ کر کہتے تھے. امیر شریعت بن جانے کے بعد کئی مثالیں ہیں، کہنے کا موقع نہیں ہے، لیکن آپ نے کبھی مداہنت نہیں اپنائی، کبھی آپ نے حق بات کو پیش کرنے کے سلسلے میں آپ پیچھے نہیں ہٹے، بلکہ جو بات آپ نے طے کی، جو فیصلہ ہوا، جو مشورہ ہوا، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ کی صحیح مصداق ہم نے آپ کو دیکھی ہے کہ جب کوئی کام جب مشورے پر جب طے ہو گیا تو پھر اس پر جم جاتے تھے. تو بہرحال اس طرح کی بہت سی خوبیاں تھیں، اور سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ آپ نے سب کو ساتھ لے کر کام کرنے کا ہنر سب کو بتایا ہے، کہ سارے طبقات کو لے کر، سب کو لے کر، اور کبھی کسی کے سلسلے میں آپ کے دل میں کبھی کوئی کھوٹ پیدا نہیں، کبھی کسی کو دیکھ کر آپ نے حسد نہیں فرمایا. بہرحال بہت خوبیاں تھیں، کہنے کا موقع نہیں ہے، بزرگان دین ہیں، انشاءاللہ ان سے ہم سنیں گے.